بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسول اللہ وعلی من تبعہ ووالاہ، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے ابن الکتب، خاتمۃ الحفاظ، شیخ الحدیث، مفسر قرآن، فقیہ، مؤرخ، نحوی، بلاغی، لغوی، ادیب، شاعر، امام جلال الملہ والدین ابو الفضل حضرت عبد الرحمن بن کمال الدین ابو بکر سیوطی شافعی رحمہ اللہ، متوفی 911 سنہ ہجریہ، اور آپ کی چند تالیفات۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کے کیا کہنے، آپ کا لقب ہے جلال الدین، اسی طرح آپ کا لقب ہے جلال الملہ والدین۔ اور جب ہم آپ کے حالات دیکھتے ہیں، آپ کی بایوگرافی پڑھتے ہیں، تو واقعی آپ ہمیں جلال الملہ والدین نظر آتے ہیں۔ واقعی آپ دین کا جلال ہیں، دین کی عظمت کا ایک ثبوت ہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کرزمیٹک پرسنالٹی، کرشماتی شخصیت کے حامل ہیں، بحر العلم ہیں، جبل العلم ہیں۔ بحر عربی میں کہتے ہیں سمندر کو، اور جبل کہتے ہیں پہاڑ کو۔ جب کسی کے پاس بہت زیادہ علم ہو تو اسے ہمارے ہاں عربی میں تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بحر العلم ہے، علم کا سمندر ہے، یا کہتے ہیں یہ تو جبل العلم ہے، علم کا پہاڑ ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو واقعی ہمیں آپ بحر العلم بھی نظر آتے ہیں، اور آپ ہمیں جبل العلم بھی نظر آتے ہیں، علم کا پہاڑ بھی ہیں آپ، اور علم کا سمندر بھی ہیں امام سیوطی رحمہ اللہ۔ اور آپ نے خود یہ بات اپنے بارے میں لکھی ہے کہ مجھے 7 فنون، ویسے تو آپ جامع علوم و فنون ہیں، کئی علوم و فنون جو آپ کے دور میں رائج تھے، آپ کو ان پہ کمانڈ حاصل تھی، آپ ان میں ماہر تھے، لیکن 7 کے بارے میں آپ نے خود یہ بات لکھی ہے کہ ان 7 میں بطور خاص مجھے تبحر عطا فرمایا گیا، یعنی ان 7 علوم و فنون میں تبحر کا دعویٰ آپ نے خود فرمایا ہے، اور آپ کے اس دعوے کو کئی اجلہ نے، اکابر نے تسلیم بھی کیا ہے، اور آپ کی تصانیف اس کا منہ بولتا ثبوت بھی ہیں۔ وہ 7 فنون کون کون سے ہیں؟ آپ نے خود یہ بات فرمائی کہ مجھے تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، علم المعانی، علم البیان، علم البدیع، ان 7 علوم میں تبحر عطا فرمایا گیا ہے عرب اور بلغاء کے طریقے پر۔ جو عرب کا اور بلغاء کا طریقہ تھا، طرز تھا، منہج تھا، اس کے مطابق مجھے ان 7 علوم میں تبحر عطا فرمایا گیا ہے۔ ان 7 علوم میں مہارت آپ کو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ آپ علوم نقلیہ اور علوم باطنیہ، علوم ظاہریہ ہوں یا علوم باطنیہ ہوں، آپ دونوں کے جامع تھے، شریعت و طریقت کے جامع بزرگ تھے، صاحب کشف بزرگ تھے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف آپ کو حاصل تھا، جسے ہمارے یہاں صوفیاء جو ہے وہ صاحب حضوری کہتے ہیں، تو آپ صاحب حضوری بزرگ تھے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کو کئی علماء نے باقاعدہ مجدد قرار دیا ہے اپنی صدی کا، اور آپ نے خود بھی یہ بات فرمائی ہے، جیسے بڑا آدمی ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے اپنے بڑا ہونے کا، اسے جو بڑا عالم ہوتا ہے اسے اپنے علم کی بڑائی کا بھی پتہ ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے، اور ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، تو جو مقام مرتبے کا حامل ہوتا ہے اسے اپنے مقام مرتبے کا احساس بہرحال ہوتا ہے۔ تو امام سیوطی رحمہ اللہ نے خود بھی یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس صدی کا مجدد بنایا ہے، اور کئی کتب میں آپ نے یہ بات لکھی ہے، اور آپ کے بعد آنے والے اکابر نے، اجلہ نے، کئی اجلہ علماء نے اس دعوے کو تسلیم کیا ہے۔ بہت بڑے محدث اور فقیہ ہیں ملا علی قاری رحمہ اللہ، حالانکہ ملا علی قاری رحمہ اللہ حنفی ہیں اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ شافعی ہیں، اس کے باوجود ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات المفاتیح میں یہ بات فرمائی کہ وَهُوَ فِي دَعْوَاهُ مقبول و مشکور، کہ امام سیوطی اپنے اس دعوے میں مقبول ہیں، اس دعوے میں مشکور ہیں، یہ دعویٰ ان کا درست ہے۔ اسی طرح امام عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی رحمہ اللہ بہت اونچے پائے کے فقیہ اور محدث ہیں، اپنی مثال آپ ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ نادرہ روزگار شخصیات میں سے ایک ہیں، یہ خود ایک پرکشش شخصیت کے حامل ہیں، خود یہ کرزمیٹک پرسنالٹی رکھتے ہیں، خود چارمنگ پرسنالٹی رکھتے ہیں امام عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ۔ انہوں نے بھی اپنی کئی کتب کے اندر التعلیق الممجد میں بھی فرمایا ہے، التعلیقات السنیہ میں بھی فرمایا ہے، اور اپنے مجموعہ فتاوی میں بھی یہ بات فرمائی ہے کہ امام سیوطی رحمہ اللہ مجدد تھے، یعنی امام سیوطی رحمہ اللہ کو دین کا مجدد قرار دیا گیا ہے، اپنی صدی کا، اپنی صدی کے مجدد تھے۔ اللہ نے آپ کو یہ
مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف آپ کو کئی مرتبہ حاصل ہوا، کشف میں، بیداری میں، کشف میں آپ نے دیکھا ہے، خواب میں بھی کئی مرتبہ دیکھا، بلکہ خود آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ 75 مرتبہ کا دعویٰ آپ نے خود کر رکھا ہے کہ مجھے 75 مرتبہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بیداری میں نصیب ہوئی، یعنی کشف میں 75 مرتبہ آپ کو کشف میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف ملا۔ اور ایک کتاب کے بارے میں آپ نے اپنا خواب بیان کیا، آپ نے کتاب لکھی حدیث پر جمع الجوامع کے نام سے، بڑی شاندار کتاب ہے۔ اس کتاب میں آپ نے یہ کوشش کی کہ جتنی احادیث موجود ہیں ان تمام احادیث کا استیاب کر لیا جائے، استقصاء کر لیا جائے، احاطہ کر لیا جائے، تو جمع الجوامع کے نام سے آپ نے وہ کتاب لکھنا شروع کی۔ اس کتاب کی جب آپ تالیف فرما رہے تھے، جب آپ اسے کمپائل کر رہے تھے، تو آپ نے ایک تحریر چھوڑی، آپ نے خود ایک ورق پر، ایک صفحے پر، ایک ورق تھا، ایک صفحہ تھا، اس پہ آپ نے ایک تحریر لکھی، بتایا کسی کو نہیں تھا۔ آپ کے شاگرد رشید علامہ عبد القادر شاذلی رحمہ اللہ، انہوں نے آپ کے وصال کے بعد آپ کا وہ پرچہ جب دیکھا، آپ کی تحریر پڑھی، تو انہوں نے اپنی کتاب بہجت العابدین بترجمہ حافظ العصر جلال الدین میں اس تحریر کو من و عن شامل کر لیا، بتا کر کہ میں نے اپنے شیخ کی، اپنے استاد کی، امام سیوطی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی یہ تحریر دیکھی ہے، دستی تحریر۔ اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں آپ نے حمد و صلوات کے بعد یہ بات لکھی تھی کہ میں نے جب جمع الجوامع کمپائل کرنا شروع کی، تالیف کرنا شروع کی، تو مجھے 12 ربیع الاول جمعرات کی رات سنہ 904 ہجریہ میں نے خواب دیکھا کہ میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں، اور میں حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا رہا ہوں کہ حضور میں نے ایک کتاب حدیث پر لکھنا شروع کیا آپ کی جمع الجوامع کے نام سے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا آپ کی بارگاہ میں اقرأ علیکم شیئا من، کہ حضور میں اس میں سے کچھ آپ کو پڑھ کے سناؤں، تو اس پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے ارشاد فرمایا، ہاتی یا شیخ الحدیث، اے شیخ الحدیث لے کر آؤ، اسے لاؤ۔ تو علامہ سیوطی رحمہ اللہ یہ بات فرماتے ہیں کہ وَهَٰذِهِ الْبُشْرَىٰ عِنْدِي أَعْظَمُ مِنَ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، کہ یہ بشارت میرے نزدیک تمام دنیا سے بڑھ کر ہے، یعنی ساری دنیا مجھے مل جائے ایک طرف، اور یہ اکیلا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مجھے یا شیخ الحدیث کہہ کے پکارنا، یہ حضور کا مجھے مخاطب کرنا، یہ ایک طرف، یہ اس کا پلڑا بھاری ہے، مجھے یہ سب سے بڑھ کر محسوس ہوا۔ یعنی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے آپ کو شیخ الحدیث کا ٹائٹل عطا فرمایا گیا۔ یہ آپ کے مقام اور مرتبے کا عالم ہے امام سیوطی رحمہ اللہ کا۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی 849 سنہ ہجریہ میں، اور آپ کا وصال ہوا 911 سنہ ہجریہ میں۔ تقریباً 62 برس کی عمر آپ نے پائی ہے۔ ساری زندگی آپ کی حرکت سے، عمل سے عبارت ہے، ڈائنامک، انرجیٹک لائف آپ نے گزاری ہے۔ تصنیف و تالیف کے شاہکار آپ نے پیش کیے ہیں، ماسٹر پیسز آپ نے پیش کیے ہیں، کثرت تالیفات میں تو آپ اپنی مثال آپ ہیں۔ اور آپ کی ولادت کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ آپ کے والد ماجد علامہ کمال الدین ابو بکر رحمہ اللہ، یہ بھی فقیہ تھے، شافعی فقیہ تھے۔ خود آپ نے اپنی کتاب حسن المحاضرہ فی اخبار مصر والقاہرہ میں ان کے حالات بیان کیے ہیں فقہائے شافعیہ کے ذیل میں۔ تو آپ کے والد ماجد گھر میں تشریف فرما تھے، اور آپ کی والدہ امید سے تھیں، ان کے بطن میں آپ تھے۔ تو آپ کے والد کو ایک کتاب کی ضرورت پیش آئی مطالعے کے دوران، تو انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا کہ جاؤ فلاں کتاب، میرا جو کتب خانہ ہے اس میں سے فلاں کتاب ذخیرے میں سے اٹھا کے لیا۔ وہ جب کتاب اٹھانے کے لیے گئیں تو وہیں پر انہیں درد ذیل اٹھ گیا، اور وہیں پر آپ کی ولادت ہوئی۔ تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو چونکہ ارد گرد ہر طرف کتابیں تھیں، تو اس وجہ سے لوگوں نے آپ کو ابن الکتب کہنا شروع کر دیا۔ ابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا، ابن الکتب یعنی کتابوں کا بیٹا، اور ویسے ابن جو ہے وہ والا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو ابن الکتب کا معنی یوں بھی کر سکتے ہیں کتابوں والا، کتابوں کا بیٹا یا کتابوں والا۔ کتابوں کا بیٹا ظاہری بات ہے حقیقی طور پہ تو نہیں کہا جاتا، مجازی طور پر ہی کہا جاتا ہے، وہی والا کے ہی معنی میں ہے ابن الکتب۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کتابوں کے بیچ میں ارد گرد کتابیں ہیں، وہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے ابن الکتب کہنا شروع کیا ہے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں آگے چل کر واقعی اپنے آپ کو ابن الکتب ہونا ثابت کر دکھایا ہے۔ آپ نے تقریباً 600 تالیفات ہیں، آپ کی 600 نگارشات ہیں، جو آپ کی تصانیف ہیں، جو آپ نے ذخیرہ چھوڑا ہے تقریباً 600 ہے، وہ آپ نے چھوڑ کر، اور کئی تو اس کے اندر بڑی بڑی طویل ضخیم مجلدات پر، کئی والیومز پر مبنی کتابیں ہیں، ایک ایک اس کے اندر سے چھوٹے رسائل بھی ہیں، لیکن بڑی کتابوں کی بھی ایک تعداد ہے۔
تو آپ نے اپنے اس طرز عمل کے ذریعے یہ ثابت کر دکھایا کہ آپ واقعی ابن الکتب ہیں۔ ولادت آپ کا جو ہوم لینڈ تھا، ویسے ولادت تو آپ کی مصر میں ہوئی، قاہرہ میں ہوئی، لیکن ویسے آپ کا جو آبائی علاقہ تھا، آبائی علاقہ آپ کا سیوط تھا، اس کی نسبت سے آپ کو سیوطی کہا جاتا ہے۔ سیوط کے بارے میں جو ہے 6 لغتیں ہیں سیوط کے بارے میں، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے خود اس کے بارے میں بیان کیا کہ 5 لغتیں سیوط میں آپ نے درست مانی ہیں۔ ایک تو یہ لفظ جو ہے وہ الف کے ساتھ اور الف کے پیش کے ساتھ اسیوط، دوسرا الف کی زبر کے ساتھ اسیوط، تیسرا الف کو ہٹا کر سین کی پیش کے ساتھ سیوط، چوتھا الف کو ہٹا کر سین کی زبر کے ساتھ سیوط، اور 5واں الف کو ہٹا کر سین کی زیر کے ساتھ سیوط۔ یہ 5 لغتیں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے خود بیان فرمائی ہیں۔ ویسے چھٹی لغت بھی ایک ہے، لیکن 5 لغتیں آپ نے تسلیم کی ہیں کہ یہ 5 لغتیں اس لفظ کی ہیں، اس طرح اس کو بولا بھی جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے۔ اور خود علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس شہر، اس علاقے، اس خطے کے حالات پر بھی یہ کتاب لکھی، المدبوط فی اخباری اسیوط کے نام سے۔ اور کم ہی بڑے بڑے دلچسپ موضوعات پر آپ نے کتابیں لکھی ہیں، کم ہی کوئی موضوع ایسا ہوگا جس پر آپ نے کتاب نہ تالیف فرمائی ہو۔ کوئی کم ہی موضوع آپ کو ایسے ملیں گے جس پہ علامہ سیوطی کی آپ کو کوئی تصنیف، کوئی تالیف، کوئی کتاب، کوئی رسالہ نظر نہ آئے۔ تو علامہ سیوطی رحمہ اللہ کا ایسا زرنگار قلم تھا، زرخیز قلم تھا، بہت آپ نے تالیفات فرمائی۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے جو ہے وہ نے جو اسفار کیے ہیں، جو آپ کی ٹریولنگ ہیں، جو آپ کی رحلات علمیہ ہیں، وہ بھی آپ نے مختلف خطوں کے سفر کیے ہیں۔ آپ نے حجاز مقدس کا سفر کیا ہے، شام کا سفر کیا ہے، یمن کا سفر کیا ہے، آپ نے ہند کا سفر کیا ہے، تکرور کا سفر کیا ہے، مغرب کا سفر آپ نے فرمایا ہے، اور مصر تو خود آپ کا اپنا علاقہ تھا، تو مصر کے اندر بھی آپ کئی علاقوں کی طرف سے قاہرہ میں رہتے تھے اور کئی علاقوں میں سفر بھی کیا، فیوم گئے، دمیاط گئے، سکندریہ گئے۔ تو الغرض آپ نے ٹریولنگ بھی بھرپور کیا ہے، رحلات علمیہ بھی آپ کے کافی طویل ہیں۔ اساتذہ کی طرف آپ کیا ہیں تو اساتذہ بھی آپ کے ایک سے ایک سارے ہمیں سبحان اللہ خود اساتین علم و ادب ہیں، چند آفتاب، چند مہتاب، ان میں سے چند کا تذکرہ ہم مخصوص کا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ کے استاد گرامی ہمیں نظر آتے ہیں امام ابن حمام حنفی رحمہ اللہ۔ امام ابن حمام حنفی رحمہ اللہ خود اونچے پائے کے فقیہ، اونچے پائے کے محدث، خود جامع علوم و فنون تھے اور خود شریعت و طریقت کے جامع بزرگ تھے۔ وہ آپ کے استاد بھی ہیں اور آپ کے والد ماجد کے قریبی دوست بھی تھے۔ آپ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا جب آپ ابھی جو ہے وہ تقریباً 6 برس کے تھے، تو والد کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی آپ نے یتیمی کی زندگی گزاری۔ تو جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو پیچھے انہوں نے جن لوگوں کو مقرر کیا تھا اوصیاء کے طور پر، سرپرستوں کے طور پر، گارجینز کے طور پر، تو ان میں سے ایک امام ابن حمام حنفی رحمہ اللہ تھے۔ امام ابن حمام رحمہ اللہ کے بارے میں ہم نے سرمایہ اسلاف کی ایپیسوڈ نمبر 13 کر رکھی ہے۔ تفصیلی حالات کو اگر ان کے جاننا چاہے تو وہ سرمایہ اسلاف کی EP نمبر 13 کی طرف رجوع کر لے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے استاد میں نظر آتے ہیں علامہ محی الدین محمد بن سلیمان کافیہ جی حنفی رحمہ اللہ۔ یہ بھی اونچے پائے کے فقیہ بھی تھے اور اعلیٰ پائے کے محدث بھی تھے، نحوی بھی تھے، بطور خاص نحو میں یہ مشہور تھے علامہ کافیہ جی۔ اصل ان کا نام جو ہے وہ محمد بن سلیمان ہے، محی الدین ان کا لقب ہے، ان کو کافیہ جی کہہ کے لوگ اس لیے پکارتے تھے کہ نحو کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے کافیہ، جو ہمارے ہاں درس نظامی میں عالم کورس میں داخل درس ہے۔ اس کافیہ کتاب سے آپ کو بہت زیادہ شغف تھا، اس کی کثرت درس اور کثرت تدریس کی بنا پر، قراءت اور اقراء دونوں کی کثرت۔ قراءت مانا ہوتا ہے پڑھنا، درس مانا ہوتا ہے پڑھنا، تدریس مانا ہوتا ہے پڑھانا، اقراء مانا ہوتا ہے پڑھانا۔ تو کثرت سے اس کے پڑھنے پڑھانے کی بنا پر لوگوں نے ان کا نام رکھ دیا تھا کافیہ جی، تو یہ علامہ کافیہ جی کے نام سے مشہور تھے۔ یہ علامہ کافیہ جی رحمہ اللہ جو ہے، ان کے ساتھ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے 14 برس گزارے ہیں، اور فارغ التحصیل ہونے کے بعد بھی علامہ سیوطی نے ان کو چھوڑا نہیں، جب تک ان کا وصال نہیں ہوا علامہ سیوطی رحمہ اللہ ان کے پاس مستقل حاضر ہوتے رہے اور ان سے کسب فیض کرتے رہے، اکتساب علم کرتے رہے، اور خود ان کا تذکرہ انہوں نے بغیت الوعات فی طبقات النحویین واللغات، علامہ سیوطی کتاب ہے، اس میں انہوں نے تذکرہ فرمایا اور آگے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ میں ان کو اپنے والد کے بعد والد کی طرح سمجھتا تھا، یعنی میں انہیں اپنا دوسرا والد سمجھتا تھا۔ تیسرے نمبر پر ہمیں آپ کے ایک اور استاد نظر آتے ہیں علامہ تقی الدین شمنی حنفی رحمہ اللہ۔ یہ بھی اعلیٰ پائے کے فقیہ تھے، ان سے بھی علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے تقریباً 4 برس اکتساب فیض فرمایا ہے۔ اس کے بعد علامہ علم الدین بلقینی شافعی رحمہ اللہ، ان سے علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے فقہ میں جو ہے استفادہ کیا ہے، فقہ میں آپ نے ان سے بہت استفادہ کیا، اعلیٰ پائے کے شافعی فقیہ تھے، شیخ الاسلام تھے۔ اس کے بعد ایک اور آپ کے استاد ہیں شیخ الاسلام ہیں، وہ بھی علامہ شرف الدین ابو زکریا یحییٰ مناوی رحمہ اللہ۔ یہ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمہ اللہ کے
کے جد ہیں، دادا ہیں۔ علامہ عبدالرؤف مناوی وہ ہیں جنہوں نے علامہ سیوطی رحمہ اللہ کتاب الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر پر 2 حاشیے لکھے ہیں، ایک فید القدیر کے نام سے اور دوسرا التیسیر کے نام سے۔ یہ ان علامہ عبدالرؤف مناوی کے دادا ہیں جو علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے استاد ہیں، علامہ یحییٰ ابو زکریا یحییٰ مناوی رحمہ اللہ۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے بعض استانیوں سے بھی کسب فیض کیا ہے، اکتساب علم کیا۔ آپ کے دور میں بعض محدثات، فقیہات، عالمات بھی اعلیٰ پائے کی موجود تھیں، ان سے بھی آپ نے اکتساب فیض کی۔ ان میں سے بھی چند ایک کے نام ہم انتہائی اختصار کا ذکر کر دیتے ہیں: خدیجہ بنت عبد الرحمن، خدیجہ بنت علی، صفیہ بنت یاقوت، کمالیہ بنت احمد، کمالیہ بنت محمد، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی آپ کی فیمیل ٹیچرز بھی ہیں، خواتین محدثات، فقیہات سے بھی آپ نے استفادہ کیا۔ تلامذہ کی طرف آئیں، تلامذہ بھی آپ کے سبحان اللہ چند آفتاب مہتاب۔ ایک علامہ عبد القادر شاذلی رحمہ اللہ، یہ بھی اعلیٰ پائے کے عالم تھے۔ انہوں نے کتاب آپ کے حالات پر لکھی ہے، بہجت العابدین بترجمہ حافظ العصری جلال الدین کے نام سے مطبوعہ ہے، پبلشڈ ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے حالات پر جو مستند ترین کام ہے اس میں سے ایک یہ کتاب بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے شاگرد نظر آتے ہیں علامہ شمس الدین محمد بن علی داؤدی مالکی رحمہ اللہ۔ انہوں نے بھی علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے حالات پر پوری ایک کتاب لکھی ہے جو ترجمۃ العلامۃ السیوطی کے نام سے پبلشڈ ہے، مطبوعہ ہے، چھپی ہوئی ہے، شاندار کتاب۔ ان کی ایک اور کتاب بڑی مشہور ہے، طبقات المفسرین کے نام سے۔ تیسرے نمبر پر ہم ایک نظر آتے ہیں آپ کے شاگرد علامہ ابن الشماء حلبی شافعی رحمہ اللہ۔ شماء شین میم الف اور عین، ان کا اصل نام تھا زین الدین عمر بن احمد، مشہور تھے ابن الشماء حلبی شافعی کے نام سے۔ انہوں نے علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی یہ بھی بڑے عالم تھے اور ان کی اپنی کئی کتابیں ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے وصال پر انہوں نے باقاعدہ علامہ سیوطی کا ایک مرثیہ تحریر فرمایا جسے انہوں نے شامل کیا اپنی کتاب عیون الاخبار فیما واقع لجامعہ فی الاقامۃ والاسفار میں، اس میں یہ موجود ہے۔ علامہ ابن طولون حنفی رحمہ اللہ، شمس الدین محمد بن علی، کثرت تالیف میں علامہ سیوطی کے نقش قدم پر ہیں۔ علامہ سیوطی سے ان کو اجازت حاصل تھی تحریری طور پر۔ اور امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ ابو المواہب، یہ بھی علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے سے انہیں اجازت حاصل تھی، باقاعدہ علامہ سیوطی سے ان کی ملاقات بھی ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے تلامذہ میں اکتساب فیض کرنے والوں میں ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ کثرت تالیف میں اور وسعت نظر میں امام سیوطی کے نقش قدم پر تھے، بلکہ کئی امور میں امام سیوطی سے بھی آگے بڑھے ہوئے تھے۔ ان کے تفصیلی حالات پر ہم نے ایک پروگرام کر رکھا ہے، سرمایہ اسلاف کی ایپیسوڈ نمبر 27، کوئی اگر ان کے حالات دیکھنا چاہے تو اس میں دیکھ سکتا ہے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں آخر میں انتہائی اختصار کے ساتھ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی چند کتب کے تعارف کی طرف کہ آپ کی چند کتابیں، چند کا ذکر بیچ میں آ گیا، چند کا ہم اب انتہائی اختصار کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو آپ نے خود اپنی بایوگرافی لکھی ہے، آٹو بایوگرافی کہتے ہیں خود نوشت کو، آپ بیتی۔ تو آپ نے 2 جگہ پر اپنی آپ بیتی خود تحریر فرمائی ہے۔ ایک آپ نے کتاب لکھی ہے التحدث بنعمت اللہ، اس نام سے، ہماری میز کی زینت ہے، شاندار کتاب ہے۔ اس میں آپ نے اپنے تفصیلی حالات بیان فرمائے اور آپ کے حالات پر سب سے اوتھینٹک، سب سے مستند، سب سے باوثوق سورس یہی ہے، آپ بیتی ہے آپ کی۔ اس کے علاوہ آپ نے کتاب لکھی ہے حسن المحاضرہ فی اخبار مصر والقاہرہ۔ یہ کتاب بنیادی طور پر تو آپ نے مصر اور قاہرہ کے بارے میں لکھی ہے، یعنی پچھلی کتاب کو آپ بیتی کہہ لیں، اس کتاب کو آپ مصر بیتی کہہ لیں۔ مصر سے متعلقہ تمام جو متعلقات ہیں اس پر آپ نے کتاب لکھی ہے، اس میں آپ نے اپنے حالات جو ہے وہ ائمہ مجتہدین کے ذیل میں ذکر کیے، شمار کیے۔ اس کے علاوہ کچھ کتابیں آپ کی وہ ہیں جو مقررات دراسیہ میں شامل ہیں۔ مقررات دراسیہ کہتے ہیں ان کتابوں کو کہ جو کا حصہ ہوں، کریکولم کا حصہ ہوں، نصاب کا حصہ ہوں، جو داخل درس ہوں۔ تو ہم درس نظامی کے اندر عالم کورس میں آپ کی کچھ کتابیں داخل درس ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک آپ کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، علوم قرآن پر انتہائی شاندار کتاب ہے، کورس میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ درست صیغہ الاتقان ہے، باب افعال کا صیغہ ہے، ایسے لوگ جو ہے وہ غلط طور پر اتقان کہتے رہتے ہیں، تو یہ اتقان نہیں ہے بلکہ الاتقان ہے، باب افعال سے، اتقن یتقن اتقانا۔ شاندار کتاب ہے علوم قرآن پر۔ دوسرے نمبر پر آپ کی کتاب شامل ہے داخل درس ہے تفسیر الجلالین۔ یہ کتاب کچھ حصہ علامہ جلال الدین محلی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، کچھ حصہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ آخری 15 پارے جو ہے وہ علامہ جلال الدین محلی رحمہ اللہ نے لکھے تھے اور سورہ فاتح کی تفسیر انہوں نے کی تھی۔ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ اسراء تک کی تفسیر علامہ سیوطی نے کی ہے، اس کی تصریح آپ نے خود حسن المحاضرہ فی اخبار مصر والقاہرہ میں کر رکھی ہے۔ جلالین اسے اسی لیے کہتے ہیں کہ 2 ان بزرگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ تفسیر ہے کہ جن کا نام جلال ہے، جلال الدین محلی، جلال الدین
الدین سیوطی، اس لیے تفسیر الجلالین کہتے ہیں، یعنی دو جلالوں کی تفسیر۔ تیسرے نمبر پر آپ کی کتاب ہے تاریخ الخلفاء، تاریخ پر شاندار کتاب ہے، یہ بھی داخل درس ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ کی کتاب جو تخصص فی الحدیث میں پڑھائی جاتی ہے، داخل درس ہے، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، مصطلح الحدیث پر انتہائی شاندار کتاب ہے، اپنی مثال آپ ہے۔ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اور بھی کئی کتابیں لکھی ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کسی ایپیسوڈ میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی دیگر تالیفات کے احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی امام سیوطی رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے، ہمیں ان کے فضل و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زمانہ جس